السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ انبیاء دنیا میں بگڑی ہوئی مخلوق کو، جب مخلوق اپنے خدا سے پرے ہٹ جائے اور بگڑ جائے، اس مخلوق کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مبعوث فرماتا ہے تاکہ انہیں خدا تک پہنچا سکیں، اور یہ سیدھا راستہ سچائی پر قائم ہوئے بغیر نہیں مل سکتا۔ اس لیے تمام انبیاء سچائی کی تعلیم دیتے رہے اور جرأت سے حق پر قائم رہتے ہوئے ایک خدا کی عبادت کی طرف بلاتے رہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اب دین مکمل کرنے کا وقت آ گیا ہے، اب انسانی سوچ اس بلوغ تک پہنچ چکی ہے، تو پیکر صدق وجود حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا، جنہوں نے ہر معاملے میں، بڑے سے بڑے معاملے سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے معاملے تک ہمیں سچ پر قائم رہنے کی اور ہمیشہ اس پر عمل کرنے کی تلقین فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ اے مومنو، اے لوگوں، اب تم ایمان لے آئے ہو اور اس ایمان پر مزید یقین بڑھانا ہے تو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، ہر وقت اس کا خوف تمہارے دل میں رہے، اور ہمیشہ حق بات کی طرف بلانے والے، حق دکھانے والے اور سچ بولنے والے اور کہنے والے بنو۔ اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ صادقوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور اب دنیا میں
صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی صادق نہیں جو اتنی گہرائی اور باریکی میں جا کر تمہیں حق، سچ اور صدق کی تعلیم دے۔ اس لیے اس نبی کے ساتھ چمٹ جاؤ اور اس تعلیم پر عمل کرو جو اس سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے علم پا کر تمہیں دی ہے۔ اور پھر ہم احمدیوں کی اور بھی زیادہ خوش قسمتی ہے، اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی جتنا بھی شکر ادا کریں، اس کی جتنی بھی حمد کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں اس زمانے میں حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق ہی اس زمانے کے امام مسیح و مہدی علیہ السلام کے دعوے کو ماننے کی توفیق بھی دی، جنہوں نے ہمیں اس حسین تعلیم کے باریک در باریک نکات کو مزید کھول کر دکھایا اور بتایا، اور اس سچی تعلیم کو وضاحت کے ساتھ سمجھنے اور سچ بولنے اور سچ پر قائم رہنے کے بارے میں تفصیل سے نصائح فرمائیں۔ آپ نے وضاحت سے فرمایا کہ قرآن کریم میں جس طرح سچ اور راستی کے بارے میں حکم ہے کسی اور مذہبی کتاب میں نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس قدر راستی کے التزام کے لیے قرآن شریف میں تاکید ہے، میں ہرگز باور نہیں کر سکتا کہ انجیل میں اس کا عشر اشیر بھی تاکید ہو۔ پھر اور اس بارے میں آپ نے چیلنج بھی دیا تھا عیسائیوں کو کہ میں چیلنج کرتا ہوں ایک بڑی رقم کا کہ اگر تم لوگ مجھے انجیل میں سے کھول کر دکھا دو سچائی کی اور صدق کی اتنی تعلیم جس طرح قرآن شریف میں ہے تو میں یہ انعام دوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قرآن شریف نے دروغ گوئی کو یعنی جھوٹ بولنے کو بت پرستی کے برابر ٹھہرایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یعنی بتوں کی پلیدی اور جھوٹ کی پلیدی سے پرہیز کرو۔ اور پھر ایک جگہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم وبالوالدین والاقربین، یعنی اے ایمان والو انصاف اور راستی پر قائم ہو جاؤ اور سچی گواہیوں کو للہ ادا کرو، اگرچہ جانوں پر ان کا ضرر پہنچے یا تمہارے ماں باپ اور تمہارے اقارب ان گواہیوں سے نقصان اٹھائیں۔ تو اب اس قدر تاکید کے بعد ہم پر کس قدر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم سچ کے اس خلق کو اپنے اوپر لاگو کریں اور اسے اپنائیں، اور ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا ہر حالت میں ہر ہماری بات جو ہمارے منہ سے نکلے وہ سچ ہو۔ اب احادیث کی روشنی میں کچھ احادیث پیش کرتا ہوں، وضاحت کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا جی حضور ضرور بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کا شریک ٹھہرانا، سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے اللہ کا شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور پھر آپ تکیے کا سہارا لے کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ جوش میں آ کر بیٹھ گئے اور بڑے زور سے فرمایا دیکھو تیسرا بڑا گناہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا ہے۔ آپ نے اس بات کو اتنی دفعہ دہرایا کہ ہم نے چاہا کہ کاش حضور خاموش ہو جائیں۔ تو اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ سے کس قدر نفرت تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی آپ کی ہر تعلیم جو تھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تھی۔ تو اصل میں
جیسا اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ شرک اور جھوٹ ایک ہی چیز ہے. انسان نے اپنے اندر بھی بہت سے بت بنائے ہوتے ہیں اور بہت سے جھوٹ کے بت بنائے ہوتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج کی دنیا کی حالت بہت نازک ہو گئی ہے. جس پہلو اور رنگ سے دیکھو جھوٹے گواہ بنائے جاتے ہیں. جھوٹے مقدمے کرنا تو بات ہی کچھ نہیں، جھوٹے اسناد بنا لیے جاتے ہیں. یعنی کاغذات بھی جھوٹے بنا لیے جاتے ہیں، مقدمے بھی جھوٹے بنا لیے جاتے ہیں، پیشیاں بھی جھوٹی، گواہیاں بھی جھوٹی، ہر چیز جھوٹی. کوئی امر بیان کریں گے تو سچ کا پہلو بچا کر کریں گے. اب کوئی لوگوں سے جو اس سلسلہ کی ضرورت نہیں سمجھتے پوچھے کہ کیا یہی وہ دین تھا. وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ احمدیت کی کوئی ضرورت نہیں، ان سے کوئی پوچھے کہ کیا یہی دین تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، جس پر آج کل مسلمان عمل کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو جھوٹ کو نجاست کہا تھا کہ اس سے پرہیز کرو. فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، یعنی بت پرستی کے ساتھ اس جھوٹ کو ملایا ہے. جیسا احمق انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پتھر کی طرف سر جھکاتا ہے، ویسے ہی صدق اور راستی کو چھوڑ کر اپنے مطلب کے لیے جھوٹ کو بت بناتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بت پرستی کے ساتھ ملایا اور اس سے نسبت دی. جیسے ایک بت پرست بت سے نجات چاہتا ہے، جھوٹ بولنے یعنی کہ اس یہ سمجھتا ہے کہ بت اس کو نجات دے گا اس کے مسائل سے، اسی طرح جھوٹ بولنے والا بھی اپنی طرف سے بت بناتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس بت کے ذریعے نجات ہو جائے گی. کیسی خرابی آ کر پڑی ہے. اگر کہا جائے کہ کیوں بت پرست ہوتے ہو، اس نجاست کو چھوڑ دو، تو کہتے ہیں کہ کیوں کر چھوڑ دیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. اس سے بڑھ کر اور کیا بدقسمتی ہوگی کہ جھوٹ پر اپنا مدار سمجھتے ہیں. مگر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ آخر سچ ہی کامیاب ہوتا ہے، بھلائی اور فتح اسی کی ہے. اب جیسا کہ اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے اپنے دلوں میں بت بنائے ہوئے ہیں اس کے ذریعے سے یہ نجات ہے. اب یہ بت بھی بہت سی قسموں کے ہیں. مختلف ملکوں میں مختلف لوگوں نے قسم کے مختلف بت اپنے دلوں میں قائم کیے ہوئے ہیں. مختلف پیشوں میں سچ کی کمی اور جھوٹ کی زیادتی نظر آتی ہے. تو یہ ایک طرح کا بت ہی ہے جو انہوں نے اپنے دل میں قائم کیا ہوا ہے. اور جب پوچھو تو یہ کہتے ہیں، جیسا کہ حضور فرما رہے ہیں، کہ اس کے بغیر تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا اگر جھوٹ نہ بولا جائے. اب مثلاً وکالت ہے، ایک بڑا قابل احترام پیشہ ہے اگر اس کو صحیح طرح اختیار کیا جائے اور استعمال کیا جائے. لیکن بعض وکیلوں کو بھی عادت ہوتی ہے کہ اگر کوئی سیدھا سادہ کیس بھی ہو تو اس کو بھی ایسے طریقے سے پیش کریں گے کہ اس میں جھوٹ کی ملوانی کی وجہ سے بعض دفعہ اس کے موکل کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے، اس کا نقصان کروا دیتے ہیں. یہاں یورپین ملکوں میں بھی اب احمدی آتے ہیں، دیکھ لیں اسائلم کے کیس بعض دفعہ بڑے سادہ ہوتے ہیں، سیدھے ہوتے ہیں، اور اگر سیدھے طریقے سے ان کو حل کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اچھے حل ہو بھی جائیں. لیکن بلا وجہ ایسے ایچ پیچ ڈالتے ہیں اور ایسی باتوں میں الجھاتے ہیں کہ اچھا بھلا کیس جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. پھر بعض موقع سے سیدھی طرح بات ہی نہیں کرتے، اس کو صحیح صورتحال ہی نہیں بتاتے، اور بڑے عرصے بعد جا کے جب پتہ کرو تو پتہ لگتا ہے کہ تو پیروی نہیں ہو رہی. اسی طرح ہمارے ملکوں میں بھی، اسی دنیا کے ملکوں میں بھی بعض ان پڑھ لوگوں کو وکلا بہت چکروں میں ڈالتے ہیں. عدالت میں پیش ہی نہیں ہو رہے ہوتے، موکل سے فیس لے رہے ہوتے ہیں، پھر مجرم کو بچانے کے لیے جھوٹی گواہیاں دے رہے ہوتے ہیں،
اور جن سے یہ فیس لے رہے ہوتے ہیں ان سے بھی جھوٹ بول کر ٹال مٹول کر رہے ہوتے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اور ایسے لوگوں کے خیال میں اگر اس طرح بات نہ کی جائے، مثلا ایسے جو وکیل ہیں، کہ اگر ریچ پیش نہ کیا جائے اور لوگوں کو دھوکے میں نہ ڈالا جائے تو ان کا رزق ختم ہو جائے گا، ان کی تو آمد ہی نہیں رہے گی اگر اتنی آسانی سے کیس حل ہونے لگے. گویا یہ غلط بیانی اور جھوٹ ان کے رازق بن جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا رازق میں ہوں. تو احمدی وکلاء کو ان چیزوں سے پاک ہونا چاہیے. مجھے یاد آ گئی ایک مثال. فیصل آباد میں جب ہم ہوتے تھے تو خدام خدمت خلق کے تحت بات جایا کرتے تاکہ دیہاتوں میں جا کے لوگوں سے ملیں بھی، اگر ان کے کوئی کام ہو تو وہ کیے جائیں، ان کی ضروریات پوری کی جائیں. ذمہ دار ہیں تو ان کے ذمہ داروں کی کیا کیا ضروریات ہیں ان کا اندازہ جائزہ لیا جائے. تو اسی طرح کے ایک وفد میں ہم گئے، ایک دیہاتی بیٹھا تھا، باتوں باتوں میں اس کو پتہ لگ گیا کہ ہم احمدی ہیں. گو کہ یہ اظہار عموماً نہیں ہوا، وہ کیا جاتا تھا جب تک کوئی خود نہ پوچھے. بہرحال تو اس نے ذکر کیا کہ فیصل آباد میں احمدی وکیل ہیں ایک شیخ محمد احمد صاحب مظہر، بہت نیک انسان ہیں اور بہت سچے آدمی ہیں، کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لیتے اور کبھی کوئی جھوٹا کیس نہیں لیتے. لیکن وہ پنجابی میں کہنے لگا ایک نقص ہے نچ وہ ہے مرزائی. تو مرزائی احمدی ہونا بھی ایک نقص تھا، باقی اس میں کوئی آپ تلاش نہیں کر سکے. تو یہ تو ان کی کام علمی ہے، یا جس طرح ان کو مولویوں نے بتایا اسی طرح انہوں نے اظہار کر دیا. لیکن اس پر ابو جہل کی یہ بات یاد آ جاتی ہے جو اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی تھی کہ ان لا نکذب کا بل نکذب بما جئت به، یعنی کہ ہم تجھے جھوٹا قرار نہیں دیتے، تو سچا ہے، صادق القول ہے، بلکہ اس تعلیم کی تکذیب کرتے ہیں جو تو لے کر آیا ہے. تو اس زمانے میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کر کے آپ کے حقیقی پیروکار اس زمانے میں صرف یہ نمونے دکھا سکتے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہونے والی یہ نمونے دکھا سکتے ہیں کہ جن کو یہ کہا جائے کوئی یہ انگلی نہ اٹھائے کہ یہ شخص جھوٹا ہے. باقی تعلیم کو جھوٹا کہنا تو خیر ہمیشہ سے انکار کرنے والوں کو یہ سنت چلی آ رہی ہے. پھر ڈاکٹر ہیں، غلط میڈیکل رپورٹ بنا دیتے ہیں، مقدمات قائم کروا دیتے ہیں بعض. تو جو بھی اپنے پیشے سے خیانت کرے گا وہ جھوٹ کو اپنا کے ہی کرے گا. خیانت اور ہے ہی جھوٹ، اور کیا ہے. پھر استاد ہیں، بعض استاد ہیں جو اس معزز پیشے کو جھوٹ کی وجہ سے بدنام کر رہے ہیں، رشوت لے کر پیسے لے کر جھوٹے نمبر لگا دیتے ہیں. بلکہ بعض تو خود ایسے استاد بھی ہیں کہ جو جھوٹی سندات لے کر ملازمت میں آئے ہوئے ہیں، ان کی کوالیفیکیشن نہیں ہوتی بعض ملکوں میں. تو یہ ایسی بھیانک برائیاں ہیں جو معاشرے میں قائم ہیں، اور پاکستان وغیرہ میں یہ کسی دنیا کے ملک ہیں. یہ کچھ چھپی ہوئی بات نہیں، یہ باتیں سب اخباروں میں آتی ہیں. تو جب جھوٹ پر مبنی معاشرہ قائم ہو جائے تو پھر اقدار ختم ہوتی چلی جاتی ہیں، اور ایک وقت میں تمام معاشرہ ہی بے حس اور بالکل ہی اللہ تعالیٰ سے دور جانے والا ہو جاتا ہے. تو ہر احمدی کو اس معاشرے میں ایسی باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. یہ احساس پیدا کرنا ہے اپنے اندر بھی، اپنی نسلوں کے اندر بھی، کہ احمدی ہونے کی حیثیت سے تم نے سچائی پر قائم رہنا ہے اور جھوٹ کے خلاف جہاد کرنا ہے. جتنا مرضی اس سے نقصان ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی. اس لیے ہر احمدی، چاہے وہ ملازمت سے منسلک ہو، چاہے وہ کسی پیشے سے منسلک ہو،
چاہے کوئی کاروبار کرتا ہو یہ عہد کرے کہ میں نے جھوٹ کا سہارا نہیں لینا۔ اب کاروبار میں بعض کاروباری حضرات ہیں، بعض دفعہ اپنی چیزیں فروخت کرنے کے لیے غلط بیانی اور جھوٹ کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں۔ وقتی طور پر تو شاید ان کو فائدہ نظر آ رہا ہو، لیکن حقیقت میں جھوٹ کے راستے وہ شرک کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس زمانے میں احمدی کو بہت پھونک پھونک کر قدم اٹھانا چاہیے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کا دعویٰ کرنے کے بعد، جھوٹ سے نفرت کا وعدہ کرنے کے بعد بے احتیاطی کرنے کا مطلب ہے کہ ہم یہ خیال کر رہے ہیں کہ شاید جھوٹ بول کر اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس لیے بہت خوف کا مقام ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اچھی طرح یاد ہے کہ شک میں ڈالنے والی باتوں کو چھوڑ دو، شک سے مبرہ یقین کو اختیار کرو، کیونکہ یقین بخش سچائی اطمینان کا باعث ہے، اور جھوٹ اور اضطراب اور پریشانی کا موجب ہوتا ہے۔ اب بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ تو نہیں بولا، لیکن بات ایسی گول مول کرتے ہیں کہ وہ جھوٹ ہی ہوتی ہے اصل میں۔ اسی کے بارے میں آیا کہ شک سے پاک اور بات کرو اور شک میں ڈالنے والی باتوں کو چھوڑ دو۔ پھر حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے کے دل میں ایمان اور کفر جمع نہیں ہو سکتے، اور نہ سچائی اور کذب بیانی اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی دیانتداری اور خیانت اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ پھر ایک حدیث ہے، یہ بھی ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی علامت کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات لوگوں میں بیان کرتا پھرے۔ تو بعض لوگ ادھر ادھر باتیں کرنے کے عادی ہوتے ہیں صرف مزہ لینے کے لیے، کہ ایک سے بات ادھر پہنچائی، ادھر سے ادھر پہنچائی۔ تو ہمیں اس حدیث کے مطابق اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، کہیں ہم انجانے میں لاشعوری طور پر یا جان بوجھ کر اپنے پر یہ جھوٹے ہونے کا لیبل نہ لگوا لیں۔ پھر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی چھوٹے بچے کو کہا، اب یہ ماں اور باپوں کے لیے بہت ضروری ہے سننے والی چیز، جس نے کسی چھوٹے بچے کو کہا آؤ میں تمہیں کچھ دیتا ہوں، پھر اس کو وہ دیتا نہیں، کچھ نہیں، تو یہ جھوٹ میں شمار ہوگا۔ تو مذاق میں بھی بچے کو یہ کہنا کہ آؤ میں دوں، اس کا مطلب بچے کو تو پھر سچ اور جھوٹ کا احساس ختم ہو جائے گا۔ اس کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے، اور ہم نے اپنی اگلی نسلوں کی بھی تربیت کرنی ہے، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ پھر ہر گاؤں، ہر شہر میں ایک بڑی تعداد میں واقفین نو بچے ہیں، اور ان کی بھی تربیت گو گھر کے ماحول نے بھی کرنی ہے، لیکن احمدی ماحول نے بھی ان کی تربیت کرنی ہے۔ تو اس لیے بچپن سے ہی بچوں میں اور ان کے دل میں جھوٹ سے نفرت اور سچ سے محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیشہ ہر وقت ہر ایک کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عامر سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف فرما تھے کہ میری والدہ نے مجھے بلایا کہ آؤ میں تجھ کو کچھ دیتی ہوں۔ اس پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اسے کیا دینا چاہتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں اس کو کھجور دینا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اس کو کچھ نہ دیتی تو تیرے ذمے جھوٹ لکھا جاتا۔ ابھی دیکھیں کتنی تنبیہ ہے۔ پھر حضرت فاطمہ حضرت اسماء سے روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
اے اللہ کے رسول، میری ایک سوتن ہے، اگر میں جھوٹے طور پر اس کے لیے یہ ظاہر کروں کہ خامن مجھے یہ چیزیں دیتا ہے حالانکہ وہ اس نے مجھے نہ دی ہوں، صرف اس کو تنگ کرنے کے لیے، اس کو جلانے کے لیے، تو کیا مجھ پر کوئی گناہ ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ ملنے والی چیزوں کا جھوٹے طور پر اظہار کرنے والا ایسا ہی ہے گویا اس نے جھوٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو یہ بھی جھوٹ ہی ہے۔ تو عام معاشرے میں بھی بعض دفعہ مقابلے بازی میں آ کر غلط بیانیاں ہو رہی ہوتی ہیں، بعض دفعہ کسی سے کو نیچا دکھانے کے لیے یہ مشہور کر دیتے ہیں کہ جی ہمارا افسر ہمارے سے بڑا تعلق رکھتا ہے، اور بلا وجہ ایسے لوگوں کو حسد اور جلن بھی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر رشتہ داریوں میں صرف تنگ کرنے کے لیے اس کے علاوہ بھی اسی طرح کا اظہار کیا جاتا ہے جس سے دوسرے کو حسد اور جلن شروع ہو۔ گو یہ بھی ناپسندیدہ بات ہے، کسی کے اگر کسی سے تعلقات ہیں تو کسی کو جلن اور حسد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ جھوٹے طور پر اظہار جو ہے یہ بہرحال جھوٹ کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ پھر عبداللہ بن عمرو بن عاص روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں ایسی ہیں جس میں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے۔ اب یہ اس سے اور بھی بڑی زیادہ ڈرانے والی بات ہے کہ ایسی باتیں ہیں جو جس میں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان میں سے ایک بات پائی جائے تو اس میں نفاق کا ایک حصہ یا ایک خصلت پائی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ اور باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات یہ کہ جب وہ گفتگو کرتا ہے تو کس بیانی سے کام لیتا ہے، یعنی جھوٹ سے اس کی باتوں سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ دوسری بات، جب وہ معاہدہ کرتا ہے تو غداری کا مرتکب ہو رہا ہے۔ تیسرے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور چوتھے، جب جھگڑتا ہے تو گالی گلوچ سے کام لیتا ہے۔ اب اس حدیث میں اگر غور کریں تو تمام باتیں ہی جھوٹ کے تعلق میں ہیں۔ پہلی بات تو صاف کھلی ہے کہ ہر بات میں جھوٹ بولنے کی عادت ہے۔ بعض دفعہ بعض لوگ کھلے طور پر جھوٹ نہیں بولتے، ایسے طریقے سے بات کو گھما پھرا کر کرتے ہیں اور پھر اس طرح اگلے آدمی کو پہنچاتے ہیں کہ سننے والا اس کا کوئی بھی مطلب نکال سکتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسی گول مول باتیں جو ہیں دو دلوں میں پھوٹ ڈالنے کا باعث بھی بن جاتی ہیں، لڑائیاں بڑھتی ہیں۔ اور اگر نظام جماعت یا عزیز رشتہ دار مل کر کو صلح صفائی کی کوشش کریں تو تحقیق کے بعد پتہ لگتا ہے کہ بات ہی غلط تھی، کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں تھی جو دوسری طرف منسوب کر کے کی گئی۔ اور جب اس بات کرنے والے کو پوچھا جائے تو تم نے اس طرح بات پہنچا کر دو فریقین میں آپس میں پھوٹ ڈلوا دی، لڑائی پیدا کر دی ہے، تو وہ تو آرام سے کہہ دیتا ہے کہ میں نے تو اس طرح بات ہی نہیں کی، میرا تو مطلب یہ تھا۔ تو ایسے لوگ جو اس طرح ہوشیار بنتے ہیں اور صرف مزہ لینے کے لیے بی جمالوں کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، چاہے ظاہر جھوٹ بول کر یا چھپا ہوا جھوٹ بول کر، ان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کا درجہ دیا ہے، کیونکہ مومن کے لیے تو واضح طور پر قول سدید کا حکم ہے۔ ایسی بات کرو جو کھلی ہو، صاف ہو، سیدھی ہو اور سمجھ آنے والی ہو، جس سے کسی قسم کا اشتباہ پیدا کرنا نہ ہوتا ہو، اور کبھی کسی کے اس وجہ سے اس بات سننے کی وجہ سے دلوں میں پھوٹ نہ پڑتی ہو۔ پھر دوسری خصلت ہے نفاق کی کہ جب معاہدہ کرتے ہیں تو غداری کے مرتکب ہوتے ہیں اور معاہدے توڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ عمل تھا کہ بیچارے بے بس اور ظلم کی چکی میں پسے ہوئے مسلمان
جب بھی مکہ سے مدینہ آئے تو کیونکہ کفار سے ایک معاہدہ تھا کہ ایسے مسلمانوں کو واپس کر دیا جائے گا، تو ان کی حالت زار کے باوجود دل پر جبر کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس بھجوا دیا کرتے تھے۔ تو یہ اسوہ حسنہ ہے ہمارے سامنے۔ آج کل بڑی بڑی حکومتیں معاہدے کرتی ہیں اور پھر انہیں اس طرح توڑ دیتی ہیں، جس خاص طور پر جہاں مسلمان حکومتوں یا غریب ملکوں کے ساتھ معاہدوں کا سوال ہو اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اور اعتراض یہ اسلام پر ہو رہا ہوتا ہے کہ اسلام یوں ہے اور یوں ہے۔ تو بہرحال ان کے عمل ان کے ساتھ، لیکن مسلمانوں کو یہ نصیحت ہے کہ اگر تم معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہو تو تمہارے اندر منافقت کا بیج ہے، اس لیے فکر کرو اور اس برائی کو اپنے اندر سے ختم کرو۔ اب میں گھر کی سطح پر بعض رشتوں کی سطح پر معاہدے کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ شادی بیاہ کے تعلق میں ایک مرد اور عورت میں ایک معاہدے کی حیثیت رکھتا ہے، یہ بھی شادی بیاہ کا تعلق بھی۔ عورت کو حکم ہے کہ اس معاہدے کی روح سے تمہارے پر یہ فرائض عائد ہوتے ہیں، تم نے ان کو ادا کرنا ہے، مثلا خاوند کی ضروریات کا خیال رکھنا، بچوں کی نگہداشت کرنا، گھر کے امور کی ادائیگی وغیرہ۔ اسی طرح مرد کی ذمہ داری ہے کہ ان کے نان نفقے کی، بیوی بچوں کے نان نفقے کی ذمہ داری اس پر ہے، ان کی متفرق ضروریات کی ذمہ داری اس پر ہے، اور دونوں میاں بیوی نے مل کر بچوں کی نیک تربیت کرنی ہے، ان کی ذمہ داری ان پر ہے۔ تو جتنا زیادہ میاں بیوی آپس میں اس معاہدے کی پابندی کرتے ہوئے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے، اتنا ہی زیادہ حسین معاشرہ قائم ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن بعض دفعہ افسوس ہوتا ہے بعض واقعات سن کر اور دیکھ کر کہ یہاں یورپ میں مغرب میں رہنے والی لڑکی کا رشتہ اگر پاکستان یا ہندوستان وغیرہ کہیں ہوا تو لڑکی نے اسپانسر کر کے لڑکے کو بلوایا، شادی ہنسی خوشی چلتی رہی، بچے بھی ہو گئے، اور جب مرد کے کاغذات مکمل ہو گئے اور یقین ہو گیا کہ اب مجھے یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا، تو غلط طریق سے لڑکیوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ تو اس طرح ایک پاکیزہ تعلق کو، ایک معاہدے کو توڑنے والے بن گئے، اور اکثر بنیاد صرف بہانے ہوتے ہیں، جھوٹ پر مبنی باتیں ہوتی ہیں، اور اندر سے کچھ بھی نہیں ہوتا جو الزامات لگائے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی منافقت کے زمرے میں آتے ہیں، اور احمدیوں کو، ہر ایک کو ہم میں سے اس بارے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ پھر تیسری خصلت ہے وعدہ خلافی، یہ بھی جھوٹ کی قسم ہے، اور آج کل کے معاشرے میں تو حکومتوں سے لے کر نچلی سطح تک ہر جگہ اس کے نظارے دیکھنے میں نظر آتے ہیں، اور اکثریت ایسی ہیں جن کی شروع سے جب کوئی وعدہ کر رہے ہوتے ہیں تو شروع سے نیت ٹھیک نہیں ہوتی، اور بات کے فعل سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ واقعی میں ابتدا سے ہی نیت بد تھی، کیونکہ شروع میں انہوں نے یہی سوچا ہوتا ہے کہ ابھی وعدہ کر لو، جو فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو، اور جھوٹ بول دو، کوئی حرج نہیں، اور جب وعدہ پورا کرنے کا وقت آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا، پھر ٹال دیں گے، پھر تھوڑا سا جھوٹ بول لیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ وعدہ خلافی جسے معمولی سمجھ رہے ہیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو منافقین کی صف میں کھڑا کر دیا ہے، اور منافق
کافر سے بھی زیادہ بڑا گناہ گار ہے۔ پھر چوتھی خصلت کہ جب جھگڑتا ہے تو گالی گلوچ سے کام لیتا ہے، اور اس کی سب سے زیادہ اس کا فہم، اس کی سمجھ احمدیوں کو ہی ہے، کیونکہ آپ دیکھ لیں مخالفین احمدیت احمدیوں کو گالی گلوچ جو غلیظ زبان کا استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اگر سچے ہوتے دلیل سے بات کرتے، شریفانہ رنگ میں بات کرتے، تو جھوٹے کے پاس جب کوئی دلیل نہیں ہوتی تو وہ مار دھاڑ اور گالی گلوچ پر اتر آتا ہے، اور پھر ایسے لوگ اس تعریف کی روح سے منافق بھی ہیں۔ اگر ان کو مزید کھولیں تو ایسے لوگوں کی اور بھی بہت ساری منافقانہ باتیں ظاہر ہونی شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ تو کہ ضمن غیروں کی بات، ان کے عمل ان کے ساتھ ہیں، ان کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے، خدا خود ہی ان سے نمٹ لے گا اور نمٹ بھی رہا ہے۔ لیکن احمدیوں کو بھی بہت محتاط ہونے کے لیے اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپس میں بعض دفعہ میاں بیوی میں، بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، برادریوں میں، اپنے ماحول میں، کاروباری حلقوں میں رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ غلط یا صحیح یہ علیحدہ ایک بات ہے، لیکن کسی فریق کو بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ ان رنجشوں کو اتنا بڑھا دیں کہ گالی گلوچ تک نوبت آ جائے۔ تو ہمیں تو حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر ایسا موقع پیدا ہو جائے تو صلح میں پہل کرو، صلح کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ، سچے ہو کر جھوٹوں کی طرف تزلل اختیار کرو۔ کجا یہ کہ گالی گلوچ کر کے منافقت کا لیبل اپنے اوپر لگا لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو اس سے بچائے، اس سے محفوظ رکھے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ گالی گلوچ ہمیشہ جھوٹا آدمی کرتا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم جھوٹ سے بچو، کیونکہ یہ جھوٹ بھی روحانیت کو تباہ کر دینے والا مرض ہے۔ اور پھر شرک اپنی ذات میں سب سے بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ جو طاقتیں خدا تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیں ان کے متعلق ایک مشرک کہتا ہے کہ فلاں فلاں چیز میں ہیں۔ جب وہ بتوں سے مانگتے ہیں کسی چیز کا کو بت بنایا ہوا تو اس کا مطلب یہی ان کے دلوں میں ہے کہ وہ طاقت فلاں فلاں چیز میں ہے، اور اس طرح جھوٹ کی نجاست پر منہ مارتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کی جماعتوں کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت راست بازی ہوتی ہے، اور یہ علامت ایسی ہے جو اپنی ذات میں بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ مگر افسوس ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ راست بازی کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھتے۔ خصوصیت کے ساتھ اس زمانے میں یہ مرض زیادہ پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ زمانہ مداہنت اور نفاق کا زمانہ ہے، اور تہذیب کے معنی آج کل یہ سمجھے جاتے ہیں کہ بات کرنے والا دوسرے کے خیالات کا اس حد تک خیال رکھے کہ اگر اسے سچائی بھی چھپانی پڑے تو اسے دریغ نہ کرے۔ مگر زمانے کی رو کے باوجود ہر شخص کا فرض ہے کہ اس بدی کا پورے زور سے مقابلہ کرے اور اسے کچلنے کے لیے کوئی دقیقہ فروغ نہ کرے، کیونکہ جھوٹ بولنے والا دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، اور دھوکہ ایک ایسی چیز ہے جس سے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ بس جھوٹ بولنے والا صرف اخلاقی مجرم ہی نہیں بلکہ بنی نوع انسان کا دشمن اور انہیں تباہ کرنے والا بھی ہے، اور اس عیب کو مٹانا ہر سچے اور مخلص مسلمان کا فرض ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور منافق کے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے دوزخ کے سخت ترین مقام میں رکھا جائے گا۔ گویا خدا تعالیٰ منافقوں کے ساتھ کفار سے بھی سخت معاملہ کرے گا، اس لیے کہ کافر کی وجہ سے تو کافر کو ہی نقصان پہنچتا ہے، مگر منافق کی وجہ سے مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ جو قوم اپنے افراد میں اس جھوٹ نہیں مٹا سکتی اور اس کے باوجود یہ سمجھتی ہے کہ اسے ترقی اور عزت حاصل ہو جائے گی، اس کا یہ خیال ایسا ہی خام ہے جیسے ایک بچے کا یہ خیال کہ چاند کے پاس پہنچ جائے گا یا ستاروں کے پاس پہنچ جائے گا۔ پیار نے فرمایا غلط سچائی ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر کسی قوم کا رعب قائم نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ سچائی اور دیانت کا نمونہ دکھاتے ہیں وہ اپنی قوم کو چار چاند لگا دیتے ہیں،
اور جو لوگ یہ نمونہ نہیں دکھاتے وہ اپنی قوم کا گلا کاٹنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حق اور انصاف پر قائم ہو جاؤ اور چاہیے کہ ہر ایک گواہی تمہاری خدا کے لیے ہو، جھوٹ مت بولو، اگرچہ سچ بولنے سے تمہاری جانوں کو نقصان پہنچے یا اس سے تمہارے ماں باپ کو ضرر پہنچے اور قریبیوں کو جیسے بیٹے وغیرہ کو۔ پھر آپ نے فرمایا سچ میں ایک جرت اور دلیری ہوتی ہے، جھوٹا انسان بزدل ہوتا ہے، وہ جس کی زندگی ناپاکی اور گندے گناہوں سے ملوث ہے وہ ہمیشہ خوف زدہ رہتا ہے اور مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک صادق انسان کی طرح دلیری اور جرت سے اپنی صداقت کا اظہار نہیں کر سکتا اور اپنی پاک دامنی کا ثبوت نہیں دے سکتا۔ دنیاوی معاملات میں ہی غور کر کے دیکھ لو کہ کون ہے جس کو ذرا سے بھی خدا نے خوش حیثیت کی عطا کی ہو اور اس کے حاسد نہ ہو۔ ہر خوش حیثیت کے حاسد ضرور ہوتے ہیں، جو اچھی پوزیشن میں ہو اس کے حاسد ضرور ہوتے ہیں، اس سے حسد کرنے والے ضرور ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں اور ساتھ ہی لگے رہتے ہیں، یہ حاسد جو ہیں ساتھ لگے رہتے ہیں ہمیشہ، اور یہی حال دنیاوی امور کا ہے، شیطان بھی اصلاح کا، یہی حال دینی امور کا ہے، شیطان بھی اصلاح کا دشمن ہے۔ بس انسان کو چاہیے کہ اپنا حساب صاف رکھے اور خدا سے معاملہ درست رکھے، خدا کو راضی کرے، پھر کسی سے خوف نہ کھائے اور نہ کسی کی پرواہ کرے۔ ایسے معاملات سے پرہیز کرے جن سے خود ہی مورد عذاب ہو جاوے، مگر یہ سب کچھ بھی تائید غیبی اور توفیق الہی کے سوا نہیں ہو سکتا۔ صرف انسانی کوشش کچھ بنا نہیں سکتی جب تک خدا کا فضل شامل حال نہ ہو۔ خلق الانسان ضعیفہ، انسان ناتواں ہے، غلطیوں سے پر ہے، مشکلات چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، بس دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق عطا کرے اور تائیدات غیبی اور فضل کے فیضان کا وارث بنا دے۔ پھر آپ نے فرمایا صدیق مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی جو بالکل راست بازی میں فنا شدہ ہو اور کمال درجے کا پابند راست باز اور عاشق صادق ہو۔ یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جب ایک شخص اس درجے پر پہنچتا ہے تو ہر قسم کی صداقتوں اور راست بازیوں کا مجموعہ اور ان کو کوشش کرنے والا ہو جاتا ہے۔ جس طرح پر صدیق کمالات صداقت کا جذب کرنے والا ہوتا ہے، صدیق کے کمال کے حصول کا فلسفہ یہ ہے کہ جب وہ اپنی کمزوری اور ناداری کو دیکھ کر اپنی طاقت اور حیثیت کے موافق ایاک نعبدو کہتا ہے اور صدق اختیار کرتا ہے اور جھوٹ کو ترک کر دیتا ہے اور ہر قسم کے رجس اور پلیدی سے جو جھوٹ کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے دور بھاگتا ہے اور عہد کر لیتا ہے کبھی جھوٹ نہ بولوں گا، جھوٹی گواہی نہ دوں گا اور نہ جذبہ نفسانی کے رنگ میں کوئی جھوٹا کلام کروں گا، کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کروں گا، نہ لغو طور پر، نہ قصب خیر اور دفع شر کے لیے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مثلاً بعض جگہوں موقعوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے، کسی کی کوئی فلاں غلط بات کرنے سے فلاں ایک بہتری پیدا ہو سکتی تعلقات میں، یا رفع شر میں کر رہا ہوں غلط کام کر کے، یا ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی جہاں جھوٹ بولنا جائز ہو گیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، کسی صورت میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یعنی کسی رنگ اور حالت میں بھی جھوٹ کو اختیار نہیں کروں گا، یہ عہد کرے، اور جب اس حد تک وعدہ کرتا ہے تو گویا ایاک نعبدو پر وہ ایک خاص عمل کرتا ہے اور اس کا وہ عمل اعلیٰ درجہ کی عبادت ہوتی ہے۔ ایاک نعبدو سے آگے ایاک نستعین ہے، خواہ یہ اس کے منہ سے نکلے یا نہ نکلے، لیکن اللہ تعالیٰ جو مبدأ الفیوز ہے اور صدق اور راستی کا سرچشمہ ہے، جہاں سے اللہ تعالیٰ کی جہاں سے سب فیض نکلتے ہیں اور سچائی اور راستی کا دکھانے والا ہے، اس کی ضرور مدد اس طرح ہو جاتی ہے، اس کو وہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور مدد دے گا اور صداقت کے اعلیٰ اصول اور حقائق اس پر کھول دے گا۔ مثلاً جیسے کہ یہ قاعدے کی بات ہے کہ جو تاجر اچھے اصولوں پر چلتا ہے اور راست بازی اور دیانتداری کو ہاتھ سے نہیں دیتا، اگر وہ ایک پیسے سے بھی تجارت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک پیسے کے بدلے لاکھوں روپے دے دیتا ہے۔ اسی طرح جب عام طور پر ایک انسان راستی اور راست بازی سے محبت کرتا ہے اور صدق کو اپنا شعار بنا لیتا ہے تو وہی راستی اس عظیم الشان صدق کو کھینچ لاتی ہے جو خدا تعالیٰ کو دکھا دیتی ہے۔
صدق مجسم قرآن شریف ہے، صدق مجسم قرآن شریف ہے اور پیکر صدق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے، اور ایسا ہی اللہ تعالیٰ کے معمور و مرسل حق اور صدق ہوتے ہیں۔ بس جب وہ اس صدق تک پہنچ جاتا ہے تب اس کی آنکھ کھلتی ہے اور اسے ایک خاص بصیرت ملتی ہے جس سے معارف قرآنی اس پر کھلنے لگتے ہیں۔ میں اس بات کے ماننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں، فرماتے ہیں میں اس بات کے ماننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں کہ وہ شخص جو صدق سے محبت نہیں رکھتا اور راست بازی کو اپنا شعار نہیں بناتا وہ قرآن کریم کے معارف کو سمجھ بھی سکے، اس لیے کہ اس کے قلب کو اس سے مناسبت ہی نہیں، کیونکہ یہ تو صدق کا چشمہ ہے اور اس سے وہی پی سکتا ہے جس کو صدق سے محبت ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے غور کیا ہے قرآن شریف میں کئی ہزار حکم ہیں، ان کی پابندی نہیں کی جاتی، ادنا سی باتوں میں خلاف ورزی کر لی جاتی ہے، یہاں تک دیکھا جاتا ہے کہ بعض جھوٹ تو دکاندار بولتے ہیں اور بعض مسالے دار جھوٹ بھی بولتے ہیں، حالانکہ خدا تعالیٰ نے ان کو رزق کے ساتھ رکھا ہے، مگر بہت سے لوگ دیکھے ہیں کہ رنگ امیزی کر کے حالات بیان کرنے سے نہیں رکتے اور اس کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتے، ہنسی کے طور پر جھوٹ بولتے ہیں۔ انسان صدیق نہیں کہلا سکتا جب تک جھوٹ کے تمام شعبوں سے پرہیز نہ کرے، یعنی کہ ہر طرح سے جھوٹ سے پرہیز نہیں جب تک ہوتا۔ پھر آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ نے مجھے اسی لیے معمور کیا ہے، ہم احمدی جو ہیں جن حضرت مسلم علیہ السلام کو مانا ان کے بارے میں آپ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں ان کے لیے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اسی لیے معمور کیا ہے کہ تقوی پیدا ہو اور خدا پر سچا ایمان جو گناہ سے بچاتا ہے پیدا ہو۔ خدا تعالیٰ تاوان نہیں چاہتا بلکہ سچا تقوی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو سچ کے اعلیٰ معیار قائم کرنے اور جھوٹ سے بیزار ہو کر نفرت کرنے والا بنائے۔ ہر احمدی جدھر بھی جائے اس پر کبھی اس اشارے کے ساتھ انگلی نہ اٹھے کہ یہ جھوٹا ہے، بلکہ ہر احمدی پر ان الفاظ کے ساتھ اٹھے کہ اگر سچائی کا کوئی پیکر دیکھنا ہے تو یہ احمدی جا رہا ہے، اسے دیکھو۔ اگر کسی قوم کے اندر کوئی سچائی دیکھنی ہے، جن لوگوں اس دنیا میں اس موجودہ حالات میں اگر کسی میں سچائی دیکھنی ہے تو ان احمدیوں میں دیکھو۔ تو ہر احمدی خواہ وہ امریکہ میں رہنے والا ہو یا یورپ میں ہو، افریقہ کا ہو یا ایشیا کا ہو، ہر دیکھنے والا احمدی کے متعلق یہی کہے کہ سچائی ان کا نمایاں پہلو ہے اور پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس خلق پر قائم رہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.